السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر ہمیں عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق ارزاں عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ احادیث کے سلسلہ کتاب الحج، یعنی حج کے ضمن میں جو احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ابواب کا سلسلہ ہے، اور ابواب کے تحت حج کے مسائل اور احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو ان احادیث میں سے ایک حدیث جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اس باب کے ضمن میں جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا، باب التلبیہ وصفاتہا یا وصفاتہا ووقتہا، تلبیہ کے بارے میں، اس کے الفاظ کے بارے میں، اور وہ تلبیہ کہنے کی جو مواقع یعنی اوقات ہیں، اس سلسلے میں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس سلسلے میں حدیث نمبر 736 کا ذکر کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے صحیح حین کے اندر، اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں: ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس تلبیہ کی نسبت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف فرمائی کہ آپ کا یہ تلبیہ تھا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا تلبیہ اللہ کی ہی منشا اور مراد تھی۔ تو اس تلبیہ کو حج یا عمرہ ادا کرنے والے پکارتے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں بآواز بلند بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ تلبیہ کے بارے میں احلہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں حدیث میں، جیسا کہا جاتا ہے احل الہلال کہ چاند ظاہر ہوا، یا احل الہلال یا احل شہر قمری مہینہ، چاند کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، یا احل الناس الہلال، یا لوگوں نے چاند کے ظاہر ہونے پر اعلانات کیے، بتایا ایک دوسرے کو۔ تو اسی طرح احل الملبی، تلبیہ کہنے والا جو ہے وہ اس نے اونچی آواز سے تلبیہ پکارا۔ تو اس لفظ میں گویا یہ معانی پوشیدہ ہیں کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے بآواز بلند۔ تو جس طرح میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تلبیہ کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے،
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بسا اوقات یہ تلبیہ کہتے ہوئے کچھ الفاظ تھے جن کا اضافہ بھی کہتے تھے کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک کے الفاظ بھی بسا اوقات آگے وہ ذکر کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ تلبیہ کے سلسلے میں اگر ایسے الفاظ جو کہ اللہ جل شانہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت پر دلالت کرتے ہوں، اس کی وحدانیت و کبریائی اور جلالت پر، تو ان الفاظ کا ذکر کر دینے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن مختار عمل یہی ہے کہ سنت پر ہی اکتفا کیا جائے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ مذکور ہے اسی تلبیہ کو ہی حرز جاں بنا کر ایک حاجی یا معتمر وہ الفاظ ادا کرے۔ تو یہ گویا کہ اعلان ہے، اعتراف ہے بندہ مومن کا اس اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کی ادائیگی کے دوران، جس میں الفاظ قابل غور ہیں اور ان کا تذکرہ ہم نے اختصار کے ساتھ پہلے بھی کیا تھا۔ تو تلبیہ مشروع کرنے کی ایک یہ بھی غایت یا غرض بتائی جاتی ہے کہ یہ ذکر یا تلبیہ یا اس قسم کا ان الفاظ کے ساتھ جاہلیت میں بھی لوگ پکارتے تھے جب وہ خاص طور پر کعبہ مشرفہ کی طرف آتے اور حج ادا کرتے یا طواف کرتے یا عمرہ کرتے، جو بھی اس وقت ان کے ہاں رائج تھا۔ تو تلبیہ کہتے وقت وہ اس میں کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے کہ جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے منافی تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف اشارہ کروں تاکہ اس تلبیہ میں جو کہ مشروع ہے ہمارے لیے ان الفاظ کا رد ہے، کنڈیم کیا گیا ہے اس عقیدے کو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لا شریک لک الا شریکن ہوا لک، اللہ اکبر، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں، پہلے تو رب العالمین کی ذات سے ہر قسم کی شراکت کی نفی کرتے اور پھر ساتھ ہی کہتے الا شریکن ہوا لک، مگر وہ شریک جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیری اس جو قوت، سطوت، عظمت اور اختیارات ہیں اس میں وہ شریک ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، الا شریکن ہوا لک۔ اور ان کی اس کی طرف جو اشارہ ہوتا تھا وہ یا غرض یا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ جو 360 کعبہ میں انہوں نے رکھے ہوتے تھے وہ اللہ کی ذات کے نعوذ باللہ شریک ہیں، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اور ساتھ آخر میں پھر یہ کہتے کہ جن کا تو مالک ہے اور وہ کسی کے مالک نہیں۔ تو گویا ناظرین یہ قابل غور بات ہے کہ آج کے اس دور میں بھی بعد جہالت کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پر، تو میں کہوں گا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو اس قسم کے الفاظ یا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ببانگ دوہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے جو پیارے اور محبوب ہیں اولیاء وہ شریک ہیں، اس کے جو اللہ کے ذاتی صفات اور کام ہیں ان کے اندر۔ تو یہ انتہائی ایک مذموم اور ایسا ناقابل قبول عقیدہ ہے شریعت طاہرہ میں کہ ان عرب کے ہاں جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھا اور سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہاں تو بعض دفعہ اس حد تک الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ جو اس شرک سے بھی آگے نکل کر بغاوت پر اتر آتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، کہ ہم جو کچھ ہم نے لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پاس وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے۔ اور اسی طرح بعد بزرگوں کا، بزرگان دین کا یا اولیاء کا نام لے کر
بہاو الحق بیڑا تک، حالانکہ وہ لوگ جو تھے، یعنی جو کشتی ہے جو پھنسی ہوئی ہے بھنور میں اور ہلاک ہونے کے تباہی کے قریب ہے، تو اس کو تو پار کر دے، یا بہاو الحق۔ تو اس قسم کے نام لے کر، حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اذا رقبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب وہ دریا میں ان کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہونے کے قریب ہوتا، یا بھنور میں سائیکلون وغیرہ میں وہ جب لپیٹ میں آتا، غرق ہونے کے قریب ہوتا، تو وہ سچے رب کو پکارتے، اللہ کی وحدانیت اس کے قائل ہو جاتے اور کہتے کہ اس وقت اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے ہمیں۔ راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر پکارتے تھے۔ تو تلبیہ میں یہ جو تلبیہ ہمارے لیے مشروع کیا گیا ہے، اس میں ان الفاظ کو کنڈم کیا گیا ہے اور مسترد کر دیا گیا ہے، لا شریک لک آخر تک۔ تو اس لیے بلند آواز سے اس کو تلبیہ کو کہنا یہ مستحسن کہا گیا۔ ایک حدیث میں جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل الامین آئے، وامرنی ان آمر اصحابی، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو یہ حکم دوں کہ ان یرفعوا اصواتہم بالاہلال او بالتلبیہ، کہ وہ جب تلبیہ کہیں تو اس وقت بآواز بلند ان کے الفاظ کا تذکرہ کریں، تلبیہ کے الفاظ اونچی آواز سے، تاکہ قرب و جوار کے بھی لوگ سنیں۔ تو حقیقی جو مقصود تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی جو کبریائی اس کی صفات ہیں جس میں اور کوئی شریک نہیں، ان کا ذکر کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے اور لوگ بھی اس کو سنیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو شاگرد تھے، ان کے بقول وہ اتنی زور سے تلبیہ کہتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہاڑ جو ہیں وہ گونجتے، وادیاں گونج اٹھتیں اس تلبیہ کے ان الفاظ کے ساتھ۔ تو گویا یہ مشروع تھا اس اعتبار سے۔ ایک بات جو میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذکر کرتا چلوں، کہ جب خواتین حج یا احرام کی حالت میں ہوں تو کیا آیا ان کے لیے بھی بآواز بلند یہ تلبیہ مشروع ہے کہ اونچی آواز سے پڑھیں؟ تو حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں ناظرین۔ ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی، کہ مجھے جبریل الامین نے یہ حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں۔ تو صحابہ کی الفاظ ان آمر اصحابی میں سے خواتین جو کہ حج عمرے والی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، صحابیات وغیرہ جس وقت تھیں۔ تو خواتین کے لیے یہی مشروع ہے کہ وہ اس حد تک آواز کو بلند کریں، کوئی بھی ذکر ہو اس میں، کہ وہ صرف اپنے آپ کو سنائیں یا انہیں اپنے آپ کو سنائی دے سکے، تو اس حد تک وہ تلبیہ کہہ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین، اس حدیث کو سامنے اگر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ صحابہ کو کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، کہیں، تو اہل ظاہر جو تھے ان کے ہاں یہ رفع الصوت بتلبیہ، یعنی تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے۔ وہ اس کو جس طرح کہ تلبیہ کہنا وہ واجب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بآواز بلند بھی اسے کہنا واجب ہے، اگر آہستگی سے کہیں گے تو یہ تلبیہ شمار نہیں ہوگا۔ جبکہ جمہور اہل علم جو اکثریت ہے علماء امت کی، ان کے نزدیک واجب تو نہیں بلکہ تلبیہ کے الفاظ کو بلند آواز سے کہنا ایک حاجی یا عمرے کے لیے، حاجی یا عمرہ کرنے والے کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی جو ابن حزم اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ کی طرف ہی گئے ہیں، تو ان کے ہاں بھی خود تلبیہ جو ہے یہ بالاولیٰ واجب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی اس کو شرط نہیں مانتے اور نہ ہی واجب مانتے ہیں، البتہ بعض شوافع یا شافعیوں کے علماء
ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی تلبیہ نہیں کہے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی کا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بعض دیگر اہل علم ان کے ہاں صحت احرام یا صحت حج یا عمرہ کے لیے جو تلبیہ ہے یہ شرط ہے یہ کہنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ کہنا تلبیہ یہ شرط تو نہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو یہ تلبیہ نہ کہے یا پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک قربانی کا جانور دے، گویا کہ ان کے ہاں یہ وجوب کا حکم رکھتا ہے، اس کو تلبیہ کو ہر صورت میں کہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، تلبیہ کے بارے میں اس کے فضائل اور اس کی اہمیت اور بھی دیگر احادیث میں موجود ہے، میں صرف اشارہ کرتا چلوں گا چونکہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کئی بار حج کر چکے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں آج تک تلبیہ کے جو الفاظ وہ نہ ازبر ہوئے ہیں نہ وہ صحیح طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے اس کو یا احادیث میں اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ تو بہرحال فضائل کے بارے میں تو مختلف، جیسا کہ میں نے کہا کہ نصوص موجود ہیں۔ ایک جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الحج افضل، کہ سب سے افضل حج کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج والثج، کہ افضل ترین حج جو کہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ الحج، اس کا معنی لیا ہے علماء نے کہ ای رفع الصوت بالتلبیہ، کہ بلند آواز سے تلبیہ کہنا، کثرت سے تلبیہ کہنا، کہ قرب و جوار کے لوگ جو ہیں اور در و دیوار وہ بھی سنیں اور وہ بھی گونج اٹھیں، وادیاں گونج اٹھیں۔ اور دوسرا والثج ای نہر البدن، کہ احراق الدم للہ سبحانہ و تعالیٰ، کثرت سے اللہ کے لیے خون بہانا، ایک یہ بھی۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فضائل میں حدیث تو موجود ہے لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ لیکن ایک اور حدیث جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے، جامع ترمذی میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما من مسلم یلبی الا لبا عن یمینہ وعن شمالہ من بیت و مدر، عن یمین و شمال و مدر، من ہا ہنا و ہا ہنا حتی ینقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، کہ کوئی بھی جب تلبیہ پکارتا ہے شخص تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے قرب و جوار کے در و دیوار بھی، وادیاں بھی، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی اور تلبیہ پکارتی ہیں، یہاں تک کہ زمین شمال اور جنوب سے اور مشرق اور مغرب سے ختم ہو جائے تو وہ وہاں تک کی آواز پہنچتی ہے۔ تو بہرحال تلبیہ کے بڑے فضائل ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ان کے الفاظ کو منوان یاد کرنا اور اس کا تکرار صحیح طریقے سے کرنا یہ ایک عبادت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس حدیث کے ضمن میں اور تلبیہ کے بارے میں اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔